وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو. پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے. یہ اللہ کے وہ برگزیدہ انبیاء تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے علم، حکمت اور نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دے رکھی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت بھی دے رکھی تھی اور انہیں وہ علم دیا جو اللہ نے چاہا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا نعم العبد انہ اواب. بہت ہی اچھے بندے تھے، بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ان کی بادشاہت بہت بڑی تھی. اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی جو اللہ نے نہ کبھی ان سے پہلے کسی کو دی نہ ان کے بعد اللہ کسی کو دیں گے. بادشاہت بھی بہت بڑی تھی اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے بڑے قریبی بھی تھے. کل جو ہم نے آخری آیت کریمہ پڑھی اس میں ہم نے پڑھا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب. ان کے لیے ہمارے پاس قرب بھی ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسے برگزیدہ انبیاء کا ذکر فرمایا جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عظیم بادشاہ بھی تھے جن کی بادشاہت بڑی مضبوط تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَ. ان کی بادشاہت ہم نے بڑی مضبوط بنائی تھی. تو جب ان انبیاء کا ذکر فرمایا جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہ بھی تھے، دنیاوی طور پر ان پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، وہ ایک آزمائش کی ایک صورت وہ تھی. اللہ نعمت دے کے بھی آزماتے ہیں. اس آزمائش میں یہ انبیاء کرام علیہم السلام بدرجہ اتم پورا اترے اور انہوں نے اس آزمائش میں کما حق ہو اللہ کا شکر ادا کیا. نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو گویا کہ انسان پھر نعمت کی آزمائش میں انسان سرخرو ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین آزمائش کی دوسری صورت کا تذکرہ فرما رہے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کی صورت میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو. یہ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے تکلیفوں اور آزمائشوں کے ساتھ آزمایا، مصیبتوں کے ساتھ آزمایا. تو انہوں نے بھی یہ بھی آزمائش میں سرخرو ہوئے، تکلیفوں میں اور مصائب میں. اگر یہ آزمائش ہو تو اللہ کا انسان سے تقاضا یہ ہے کہ انسان صبر کرے. انہوں نے کما حقہ صبر کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی
اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا، اور ان کا بھی بڑا مقام بیان فرمایا جو ابھی آگے آئے گا۔ تو پیچھے سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تعریف ہے، اور اب آگے سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اذ ناد، یہ جو لفظ عبدنا ہے یہ بڑا ہی ایک محبت اور تعلق بتانے کے لیے، ہمارے خاص بندے تھے۔ کسی انسان میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ کا عاجز بندہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جب انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات بیان فرمائی ہیں تو دو بڑی صفات بیان فرمائی ہیں، ایک اللہ کا رسول ہونا اور ایک اللہ کا بندہ ہونا، اور جب ان دونوں صفات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان میں بھی عبدیت کا ذکر رسالت سے پہلے کیا جاتا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ عبودیت بہت بڑی صفت ہے، کہ کوئی اللہ کا بندہ بن جائے، کہ جو حقیقی طور پہ بندہ بننے سے مراد ہے اللہ کے سامنے عاجز ہو اور اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی کما حقہ بندگی کرے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے بارے میں ہم معبود برحق ہونے کا اور معبود حقیقی اور ہونے کا اور واحد ہونے کا کی شہادت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبودیت کی اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام بیان فرمایا ہے، وہاں ان کی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا۔ جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مقام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں معراج جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ نے جب اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں تو سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم صفت ذکر ہوئی ہے وہ بندہ ہونا، اور دیگر کئی مقامات پر اللہ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انداز سے جہاں آپ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں آپ کے لیے اللہ نے بندگی والی صفت ذکر کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت عظیم صفت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات، اللہ بہت ایک عظیم الشان چیز بیان فرما رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور اپنی تعریف اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ اب کیا تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرقان اتارا، قرآن اتارا، بہت بڑی نعمت ہے قرآن۔ کس پر اتارا؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ذکر کی، عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو یہاں اب آپ دیکھیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، کتنا اس کے اندر جو ہے وہ تعلق سیدنا ایوب کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ انہیں اپنا بندہ، اپنا عاجز بندہ، انہوں نے اللہ کی حقیقی بندگی کا حق ادا کیا۔ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کریں۔ اذ نادى ربہ، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کئی لوگ اللہ کی اس بندگی کو مانتے نہیں ہیں، کئی لوگ زبان سے ہی نہیں مانتے، کئی زبان سے مانتے ہیں لیکن عمل ان کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ کئی زبان سے مانتے ہی نہیں، اور کئی کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کریں گے، کرتے کرتے کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سند دے دیں کہ یہ ہمارا حقیقی بندہ ہے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک میں چھو لیا ہے مجھے شیطان نے، بنصب، تکلیف کے ساتھ، وعذاب، اور عذاب کے ساتھ، شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب کے ساتھ چھو لیا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ نصب سے مراد ایسی تکلیف ہے جس کا تعلق جسم سے ہو، جسمانی تکلیف، اور عذاب سے مراد ایسی تکلیف ہے جس کا ذکر جو ہے وہ مال یا جسمانی تکلیف کے علاوہ ذہن کی تکلیف ہو، مال کی تکلیف ہو۔ تو نصب کا تعلق ہے جسمانی تکلیف کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ جسم کے اوپر بڑے بڑے زخم پڑ گئے اور کوڑی کا مرض ہو گیا، اللہ کو بہتر علم ہے، تو بڑے بیمار ہو گئے جسم سے بھی، اور مال و دولت بہت تھا ان کے پاس، اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا تھا، سب کچھ چھین گیا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اب صحت ہو، بیماری ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہاں شیطان کا ذکر کیوں آیا؟ چھو لیا مجھے شیطان نے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو دیکھیں شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، تو شاید کسی وسوسہ کے نتیجے میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، بعض مفسرین نے ذکر کیا اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی، یا دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ادب کے طور پر اللہ کا ذکر نہیں کیا، شیطان کا ذکر کیا۔ عام طور پہ کوئی غلط چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو، تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون جو ان کے ساتھ نوجوان تھے، ان کے خادم تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو نشانی بتائی گئی تھی وہ یہ بتائی گئی تھی کہ تمہاری مچھلی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، اور تمہاری مچھلی جو تم نے بھون کے رکھی ہوگی سامان میں، تو وہ زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے گی۔ تو جس مقام پر وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی اور وہ زیادہ راہ کے طور پہ سامان میں موجود تھی، تو وہ ایک مقام پر وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور کیسے گئی؟ جہاں جہاں سے گزرتی گئی وہاں سے سرنگ بنتی گئی، وہاں وہ سوراخ باقی رہا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، قرآن میں کہ اس نے اپنا رستہ ایسے بنایا کہ سرنگ بن گئی، پیچھے وہ پانی اب اس میں ملا نہیں، یہ نشانی تھی، زندہ ہو کر وہ مچھلی پانی میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو جو حضرت موسیٰ کے خادم تھے مفسرین کرام کے مطابق، تو انہیں حضرت موسیٰ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ کچھ آگے جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بڑی بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ اب ان کو یاد آیا تو کہنے لگے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، کھانا لے کے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے چٹان کی طرف پناہ لی تھی، فإني نسيت الحوت، تو میں وہاں مچھلی کو بھول گیا تھا، مچھلی وہاں پانی میں چلی گئی تھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی آپ سے ذکر کرنا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی کہ میں آپ سے ذکر کروں، میں آپ سے اس وقت ذکر نہیں کر سکا، اب جب آپ نے کھانا مانگا ہے تو مجھے یاد آیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے رستہ بھی بنا لیا تھا۔ تو اب حضرت یوشع بن نون تھے یا جو بھی تھے حضرت موسیٰ کے خادم، اب انہوں نے یہاں بھول کے نسبت شیطان کی طرف کر دی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف بھی ہو سکتی تھی۔ تو ایک ادب کا ہر اچھی چیز بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو ہدایت ملے، انسان گمراہ ہو، انسان کو مصیبت آئے، انسان کو نعمت ملے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، خیر کے خالق بھی اللہ ہیں، شر کے خالق بھی اللہ ہیں۔ پچھلے دنوں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے سورہ صافات میں، واللہ خلقکم وما تعملون کی روشنی میں، کہ خیر کے خالق بھی اللہ ہیں، شر کے خالق بھی اللہ ہیں۔ من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجیے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس بری چیز سے جو اللہ نے پیدا کی، برائی کے خالق بھی اللہ ہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی معبود ہے نا، چاہے وہ خیر کا خالق ہو چاہے شر کا خالق ہو۔ مجوسیوں کے ہاں دو ہیں، خیر کا کوئی اور ہے، شر کا کوئی اور ہے، ہمارے ہاں تو ایک اللہ ہی معبود ہے۔ لیکن ایک ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ایک ہے ادب کا تقاضا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی جائے یا اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اس کی دلیل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں الخیر کلہ بیدیک، اللہ کی تعریف وہاں ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہر قسم کی خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی طرف سے ہے. الخیر کلہ بیدیک. اور پھر اس میں ہے والشر لیس الیک، اے اللہ شر آپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب رات کو اٹھتے تہجد کے لیے تو جو آپ رات سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعا پڑھتے وہ دعا یہ تھی، وہ لمبی دعا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، لمبی دعا ہے. اس دعا کے آخر میں آتا ہے کہ الخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ خیر ساری کے ساری آپ کے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، شر آپ کی طرف سے نہیں ہے. حالانکہ خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ ادب کا تقاضا بتایا، یعنی وہ ہے بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا خطیبوں کو جو عالم ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے اس بات کا، اس ادب کی بات کا، وہ کہتے ہیں اگر میں کوئی خیر کی بات کروں تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں کوئی غلط بات کروں تو وہ میری یا شیطان کی طرف سے ہے. حالانکہ جس زبان سے وہ خیر کی بات نکل رہی ہے یا شر کی بات نکل رہی ہے وہ زبان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس خیر شر دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. لیکن یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کہا جائے کوئی خیر ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، کوئی شر ہے تو وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ ایک ادب کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے. ورنہ حقیقت کے طور پہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی یعنی حقیقت کے طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ادب کا ایک معاملہ ہے کہ ادبی طور پر اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کر دی جائے. ویسے اگر آپ حقیقت دیکھیں، اگر میں غلطی بھی کرتا ہوں، مجھے غلطی کرنے کی طاقت کس نے دی ہے، اختیار کس نے دی ہے؟ اللہ نے. میں گمراہ بھی اگر ہوتا ہوں تو اس گمراہی کی نسبت قرآن کریم میں اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ہے ایک اصل اصول یا اصل حقیقت. ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں. کوئی انسان سچ بولتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، جھوٹ بولتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. کہ انسان کو جھوٹ بولنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اس اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت اپنی ذات کی طرف یا شیطان کی طرف کی جائے. میں نے اس لیے مثال دی آپ کو سورہ کہف سے کہ حضرت یوشع بن نون نے کہا مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں اس معنی میں سیدنا ایوب علیہ السلام، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی، اللہ کی طرف نہیں کی. حالانکہ اگر شیطان، میں آپ سے عرض کروں کہ شیطان بھی اگر شیطان کے وسوسے سے یا شیطان کے کچھ کرنے سے بھی اگر یہ ہوا ہو تو شیطان کے عمل کی نسبت بھی تو اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. کہ شیطان کو یہ اختیار اور یہ پاور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. گمراہ شیطان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی. اس قرآن سے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، حالانکہ گمراہ شیطان کرتا ہے. تو حقیقت میں شیطان کے کاموں کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے ایک حقیقت. اور ایک ہے ادب کی بات. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، اچھی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور کوئی بری غلط بات ہو اس کی نسبت انسان اپنی یا شیطان کی طرف کرے. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ادب کا تقاضا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امت کو، بعد میں آنے والوں کو سکھایا کہ مصیبت برائی کی نسبت شیطان کی طرف کرو، اللہ کی طرف نہ کرو. تو اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے تکلیف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں. اللہ کے سامنے اپنی تکلیف ذکر کرنا یہ کوئی جزا فضا نہیں ہے. ایک انسان اللہ کے سامنے ذکر کر رہا ہے نا، خالق کے سامنے انسان جتنا مرضی گر گڑائے، لوگوں کے سامنے گر گڑانا، لوگوں کے سامنے جو ہے جزا فضا کرنا، لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صبر کے منافی. لیکن اللہ کے سامنے، خالق کے سامنے انسان رات کی تاریکی میں انسان اپنے رب کو خفیہ پکارے، اکیلا پکارے، انسان اللہ کو
آہستہ آہستہ پکارے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، انسان اپنے رب کو گر گڑا کر پکارے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہے، جب ان کو پتہ لگا کہ حضرت یوسف کے بعد اب حضرت بنیامین بھی اب واپس نہیں آئے اور بڑا بھائی جو ہے وہ افسوس کے مارے واپس نہیں آیا، تو بیٹوں سے تو کہا کہ تمہاری کوئی چال ہے، جس طرح تم نے پہلے یوسف کے بارے میں چال چلی تھی تو یہ بھی تمہاری کوئی چال ہے۔ بیٹوں کے سامنے تو یہ کہا، مزید کچھ بھی نہیں کہا، کہنے لگے فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا ہی لے آئے، یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی اور بڑے بھائی کو بھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے تو اتنا اظہار کیا، لیکن جب رات اکیلے ہوئے اللہ کے سامنے تو پھر وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جب اکیلے ہوئے، جب بچے چلے گئے تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، یوسف کی یاد مزید غمناک بن گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے مارے، نبینا ہو گئے غم کے مارے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کہنے لگے بعد میں، یہ تو اکیلے میں ہوا، بچے کہنے لگے کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا، کہیں آپ ختم ہی نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو نقصان ہی نہ پہنچ جائے۔ تو کہنے لگے کہ میں کوئی تمہارے سامنے روتا ہوں، میں تو اپنے رب کے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت، اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگنا، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا، حوصلہ ہار دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ صبر کے منافی ہیں۔ اللہ کے سامنے انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ شیطان نے تو مجھے تکلیف اور عذاب کے ساتھ پکڑ لیا ہے، مجھے چھو لیا ہے شیطان نے۔ باقی اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو دعا ذکر ہوئی ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے چھو لیا ہے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ۔ میں ذکر کر چکا ہوں تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف ہے، اور عذاب سے مراد جسمانی کے علاوہ مالی عذاب، اولاد چھن گئی، دیگر جو صورتیں تھیں آزمائش کی وہ۔ اور سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ذکر ہوئی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے چھو لیا ہے تکلیف نے، اور اے اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے۔ تو گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کا بھی ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین کو اللہ کی رحمت کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دیا، جو دعا کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کی بہترین صورت ہے۔ دعا کے اندر 3 طریقوں سے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے اپنے لیے دعا کروا لے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ لگ گیا، تو جب ساری صورتحال کھل گئی، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا، کہنے لگے اے ابا جان ہم ہی خطا کار تھے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، سورہ یوسف میں ہے، کہنے لگے اے ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اپنے باپ سے کہا جو نبی تھے، تو انسان زندہ بزرگ نبی ہو یا کوئی اور بزرگ ہو، انسان کسی زندہ بزرگ کے پاس جا کے اس سے دعا کروا سکتا ہے۔ جس طرح سورہ نساء میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر وہ بھی اللہ سے دعا کریں اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ خود بھی دعا کریں اور رسول بھی دعا کرے، گویا کہ جس زندہ نیک بزرگ کے پاس جائیں گے وہ خود بھی دعا کریں گے اور وہ زندہ نیک بزرگ بھی دعا کرے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو دعا کر سکتا ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر تو دعا نہیں کرے گا۔ کسی کی قبر پہ نہیں جانا، کیونکہ وہ بزرگ، اس بزرگ کو دعا کرنی ہے ان کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دعا کروں اور میں دعا کرتے ہوئے کسی فوت شدہ بزرگ کا، کسی فوت شدہ نبی کا اندر واسطہ ڈال دوں، وہ خود دعا نہیں کر رہا، یہ صحیح نہیں ہے۔
اگر یہ صحیح ہوتا تو صحابہ کرام سے سب سے زیادہ یہ چیز ثابت ہوتی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مبارک زندگی میں آپ کے پاس آ کے آپ سے دعائیں کرواتے تھے سورہ نساء کی اس آیت کی روشنی میں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو صحابہ کرام ایک دفعہ بھی ان سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئے ہوں اور انہوں نے یا اپنے گھروں سے ہی انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہو۔ بلکہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط ہو جاتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ دینے کی بجائے اللہ سے حضرت عباس کے پاس جاتے یا ان کو بلاتے اور ان سے کہتے آپ دعا کریں، اور پھر خود بھی دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے، وہ دعا کرتے، بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہم آپ کے نبی کے چچا کے پاس آئے ہیں، اب ہم ان سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ بارش برسا دیں، تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا یہ واقعہ ذکر ہے، اور تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں گویا کہ اجماع ہے صحابہ کرام کا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے ہیں کیونکہ وہ حیات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مدینہ منورہ میں تھی، جہاں حضرت عمر کا دارالخلافہ تھا، قبر مبارک بنی گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے، ان سے دعا کروائیے۔ یہ وسیلے کی 3 جائز صورتیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول فرمائی۔ ارکض برجلک، مارو اپنا پاؤں۔ رکض یرکض کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو اینٹ لگانا، گھوڑے پہ بیٹھ کر پاؤں سے اس کو اینٹ لگاتے ہیں تو گھوڑا بھاگتا ہے، تو پاؤں سے وہ جو گھوڑے کو اینٹ لگاتے ہیں اسے رکض کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ارکض برجلک اس کا مطلب ہے پاؤں مارو۔ اب وہاں کوئی گھوڑے پہ تو سوار نہیں تھے، وہ تو زمین پر تھے، تو یعنی جہاں آپ لیٹے ہیں آپ وہیں پاؤں ماریں۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کی جگہ ہے، ٹھنڈا، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے۔ اب جب انہوں نے پاؤں مارا اللہ کے حکم سے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چشمے سے پیو بھی اور اس چشمے سے نہاؤ بھی۔ پیو گے یہ بابرکت پانی ہے، اللہ کے حکم سے جاری ہوا ہے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے اللہ نے زمزم جاری کر دیا تھا، سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا اس کو پیو گے تو اندرونی روحانی طور پر، اور اس سے غسل کرو ظاہری اور بیرونی، تمہیں ساری شفائیں حاصل ہوں گی، بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ اس سے غسل بھی کرو، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے، اندر سے باہر سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما لی۔ بات کہتے ہیں 2 چشمے جاری ہوئے تھے، قرآن کریم کا سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے جیسے وہ ایک چشمہ جاری ہوا تھا، وہ ایک ہی چشمہ، اسی سے غسل کرنا تھا، اسی سے پانی پینا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کر دیے ان کو ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کی مثل ان کے ساتھ، یعنی ان کے بیوی بچے تھے، تو جب اللہ نے انہیں بیماری میں مبتلا کیا تو ساتھ ان کے بیوی بچے بھی ان سے دور کر دیے، فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کی زیادہ بیویاں تھیں تو بس ایک بیوی خدمت کے لیے رہ گئی، باقی بیویاں جو ہے فوت ہو گئیں یا چلی گئیں، بچے فوت ہو گئے۔ اللہ نے بڑی آزمائش کی، لیکن صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آزمائش کو برداشت کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے آخرکار دعا قبول کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے دعا قبول کی تو اللہ نے صرف صحت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گھر والے بھی لٹا دیے، جو گھر والے فوت ہو گئے تھے اللہ نے وہ لٹا دیے۔ صرف وہی نہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اور بھی، جتنے بچے تھے اللہ نے ان سے ڈبل دے دیے، جتنا مال و دولت تھا اللہ نے ڈبل دے دیا، اللہ نے اسی کی مثل اور بھی دیا۔ رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ کوئی عقل مند، عقل والا، سارے مسلمان جو ہیں وہ اس سے عقل حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش اللہ کرے کسی کی، وہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ڈبل ٹرپل عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ ان پر اللہ کی رحمت تھی، اور عقل مندوں کے لیے جو قصہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے بہت بڑی اس کے اندر۔
بعض کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گھر والے عطا کر دیے، بعض کہتے ہیں جو گھر والے فوت ہو گئے تھے اللہ نے انہی کو دوبارہ زندہ کر دیا اور مزید بھی دے دیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نیک گھر والے دے دیے انہیں اور پہلے سے زیادہ دے دیے۔ زیادہ بہتر یہ تفسیر ہے واللہ اعلم، اگرچہ بعض مفسرین نے پہلی تفسیر بھی کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھر والے بھی دے دیے اور انہی کی مثل اور بھی، اور یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، اور اللہ کی یہ رحمت کسی ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی ان جیسے رویے کا، ان جیسی صبر کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی، اور عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت بھی ہے۔ عقل مند اگر اس پہ عمل کریں گے تو اللہ ان کو بھی یہی چیز دیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے یہ قصہ ذکر فرمایا تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف آ گئی ہے اور آپ رحم کرنے والے ہیں۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی وہ چشمے کے ذریعے۔ وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، ومثلہم معہم، اور ان کی مثل اور بھی ڈبل۔ رحمتا من عندنا، یہ ہمارے طرف سے خاص رحمت تھی۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ پتہ لگا یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے، وہاں فرمایا عقل مندوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہاں فرمایا عبادت گزاروں کے لیے، یعنی اس مصیبت میں عبادت اللہ سے تعلق اس کو برقرار رکھنا ہوگا، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور وہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ چیز ان کو بھی حاصل ہوگی۔ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پکڑیے اپنے ہاتھ میں ٹہنی، فَاضْرِبْ بِهِ، پس اس سے ماریں۔ اچھا اس سے پہلے ذرا ایک بات رہ گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیمار ہونے سے پہلے بیوی بچے بھی تھے، اور اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں بھی تھیں، مال و دولت بھی تھا، مال و دولت بھی چھن گیا، بچے بھی فوت ہو گئے چلے گئے، اور جو ہے وہ بیمار بھی ہو گئے۔ جب اللہ نے انہیں صحت دی تو اللہ نے انہیں بیماری سے بھی صحت دی، اور اللہ نے انہیں بیوی بچے وغیرہ بھی اللہ نے دے دیے، ڈبل دے دیے، اور مال و دولت بھی اللہ نے دے دیا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک بیوی رہ گئی تھی، وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو پھر اتنا دیا، یہ شاید صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے پھر حضرت ایوب کو اتنا دیا صحیح ہونے کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بین ایوب یغتسل عریانا، اس دوران کہ حضرت ایوب نہا رہے تھے کپڑے اتار کر، فخر علیہ جراد من ذہب، ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئیں۔ اللہ نے اتنا مال دیا کہ سونے کی ٹڈیاں معجزاتی طور پر۔ فجعل ایوب یحسی فی ثوبہ، حضرت ایوب اس کو جو ہے وہ کپڑا لے کر اکٹھا کرنے لگے، سونے کی ٹڈیاں، حضرت ایوب اسے کپڑا لے کے اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ نے پکارا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے غنی نہیں کر دیا؟ ابھی بھی تمہیں مال و دولت کی تمنا ہے، تم یہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کر رہے ہو۔ کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بلا وعزتک، کیوں نہیں، آپ کی عزت کی قسم اے اللہ، ولکن لا غنم بی عن برکتک، اے اللہ آپ نے مجھے غنی تو کیا ہے، لیکن اگر آپ مجھ پر مزید برکت کر رہے ہیں، مزید رحمت کر رہے ہیں، میں آپ کی رحمت سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ رحمت کر رہے ہیں تو میں وہ رحمت لوں گا۔ اگر اللہ رحمت کر رہے ہیں، انسان کو اللہ کی رحمت لینی چاہیے، مستفید ہونا چاہیے، ہاں اس رحمت کے حقوق، شکر گزاری وہ کرنے چاہیے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جس سے پتہ لگا اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ پھر سونے کی ٹڈیاں اور ایسی چیزیں اللہ نے معجزاتی طور پہ انہیں دیں۔ اور فرمایا وخذ بیدک ضغثا، اور پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں ٹہنی، فضرب بھی، اس سے مار دیں، ولا تحنث، قسم نہ توڑیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بیوی رہ گئی تھی ان کے پاس، تو بیوی ان کی خدمت کرتی تھی، تو بیوی سے کوئی ایسی بات نکل گئی منہ سے جس پہ حضرت ایوب، بیماری کے اندر بندہ تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اگر اللہ نے صحت دی تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب صحت مند ہوئے، اب دل میں آئی کہ یہی تو میری خدمت گزار تھی، یہی تو میرے پاس رہی، باقی تو سب چلے گئے یا فوت ہو گئے، اب میں اسی کو 100 کوڑے ماروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک ٹہنی لے کر، 100 ٹہنیاں لے کر اس کا ایک گٹھا بنا لیں اور وہ ایک دفعہ مار دیں، ولا تحنث، قسم نہ توڑیں۔ اس سے پتہ لگا قسم کو پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ قسم توڑنے کی بجائے فرمایا قسم پوری کرو، لیکن وہ ایک گٹھا ان کو ایک دفعہ مار دو۔ پھر اللہ نے ان کی تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا تھا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے آسمانوں کے اوپر سے،
تو کتنے بڑے صبر کرنے والے ہوں گے. نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے. انہ اواب، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. یہی الفاظ ہم پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں. اللہ کی ان پر نعمتوں کی انتہا دیکھیں، اللہ نے ان کو بھی یہی فرمایا، اور ان پر اللہ کی آزمائشوں کی انتہا دیکھیے، اللہ نے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا. دونوں کو اللہ نے آزمایا، دونوں آزمائش میں پورا اترے. ایک آزمائش صبر کی تھی، تکلیف کی، انہوں نے صبر کیا حضرت ایوب نے، اللہ نے فرمایا نیک بندے تھے، رجوع کرنے والے تھے. ایک آزمائش نعمت کی تھی، انہوں نے شکر فرمایا، اللہ نے ان کی تعریف کی، نعم العبد انہ اواب. کچھ باتیں مزید ہیں اس آیت میں، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، کل اس کو بیان کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا